آج کل ایک بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایران کی کرنسی میں اگر تھوڑی سی سرمایہ کاری کر لی جائے تو انسان راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی کوئی سنہری موقع ہے یا پھر ایک بہت بڑا اور خطرناک جال؟ چلیں مل کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیں، ساری بحث کی بنیاد ایک سیدھے سادے سوال پر ہے۔ کیا ایک ایسی کرنسی جس کی قدر بالکل ہی گر چکی ہو، اسے خریدنا واقعی ایک بہت بڑی کامیابی دلا سکتا ہے؟ خیال تو یہی ہے کہ آج کی یہ معمولی سی سرمایہ کاری کل ایک بہت بڑی دولت میں بدل سکتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے کہ بھائی ایرانی کرنسی خریدنے کا یہی بہترین وقت ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ یہ کرنسی اس امید پر خرید رہے ہیں کہ مستقبل میں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرے گی۔ اور اس افواہ کو مزید ہوا اس بات سے ملی کہ حال ہی میں اوپن مارکیٹ میں اس کرنسی کی قدر دگنی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قیمت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا ہے۔ اچھا، اب اس سرمایہ کاری کے پیچھے جو اصل لاجک ہے نا، وہ جڑی ہے بین الاقوامی پابندیوں سے۔ سرمایہ کار اصل میں اس بات پر داؤ لگا رہے ہیں کہ جیسے ہی ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں ہٹیں گی، اس کی کرنسی کی قدر آسمان کو چھونے لگے گی۔ ذرا اس گراوٹ کا اندازہ تو لگائیں۔ پابندیوں سے پہلے 1 کروڑ ایرانی ریال کی قیمت 45,000 پاکستانی روپے تھی۔ آج 40 سال کی پابندیوں کے بعد اس کی قیمت صرف 7,000 روپے کے قریب رہ گئی ہے۔ سارا کھیل اسی امید پر کھیلا جا رہا ہے کہ پابندیاں ہٹنے پر یہ اپنی پرانی قدر دوبارہ حاصل کر لے گی۔ جو لوگ اس سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہیں، ان کا نظریہ بہت سادہ ہے۔ ان کے مطابق جیسے ہی پابندیاں ہٹیں گی، ایران پوری دنیا کے ساتھ تجارت شروع کر دے گا۔ جب دوسرے ممالک ایرانی سامان خریدیں گے تو انہیں ایرانی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، جس سے اس کی مانگ بڑھے گی اور قدر خود بخود اوپر چلی جائے گی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا ایک دوسرا اور کہیں زیادہ خطرناک رخ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں بہت سے ایسے پوشیدہ خطرات ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری خطرہ ہے خرید اور فروخت کی قیمت میں بڑا فرق۔ مثال کے طور پر، جب کوئی 1 کروڑ ایرانی ریال 9,000 پاکستانی روپے میں خریدتا ہے تو اسے فوراً بیچنے پر صرف 7,000 روپے ہی ملتے ہیں۔ مطلب منافع تو دور کی بات، خریدتے ہی سیدھا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ ایک سرکاری آفیسر اپنی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی ساری جمع پونجی ایرانی کرنسی میں لگانے کا سوچ رہے تھے۔ یہ موقع کھو دینے کے خوف کی بہترین مثال ہے، جو دکھاتی ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے کتنا بڑا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ساری امید اس بات پر ٹکی ہے کہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں کرنسی کی قدر مزید گرے گی اور آج کی گئی سرمایہ کاری کی قیمت لگ بھگ 0 ہو کر رہ جائے گی۔ اچھا، چلیں فرض کریں کہ کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار بھی ہے، تب بھی اس کرنسی کو حاصل کرنے میں بہت سی عملی اور قانونی مشکلات ہیں۔ یہ اتنا سیدھا کام نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اس کرنسی کو خریدنے کے کئی راستے ہیں۔ قانونی طریقہ صرف ایک ہے، جس میں پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک حد مقرر ہے۔ دوسرے طریقے غیر سرکاری ہیں، جیسے بینکوں کے ذریعے خفیہ لین دین یا پھر بلیک مارکیٹ، جہاں قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور قانونی خطرات بھی بہت زیادہ۔ ایک بات بالکل صاف ہونی چاہیے، غیر سرکاری یا بلیک مارکیٹ سے کرنسی خریدنا سنگین قانونی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح کے لین دین کو مانی لانڈرنگ سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں کوئی موقع ہے ہی نہیں؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اصل موقع کرنسی میں سٹے بازی کے بجائے ایک زیادہ اسٹریٹجک اور کاروباری سوچ میں چھپا ہو۔ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس کچھ ایسے معاشی فائدے ہیں جو اسے دنیا میں بالکل منفرد بناتے ہیں۔ یہاں توانائی، خاص طور پر بجلی، دنیا میں سب سے سستی ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار بہترین ہے اور ایندھن کی قیمتیں اتنی کم ہیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک بالکل مختلف قسم کے موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس کی سب سے زبردست مثال بٹ کوائن مائننگ ہے، ایک ایسا عمل جس میں بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے۔ ایران میں ایک بٹ کوائن مائن کرنے پر صرف $800 کی لاگت آتی ہے، جبکہ پاکستان میں یہی کام کرنے پر $65,000 لگتے ہیں۔ یہ فرق معمولی نہیں، یہ حیران کن ہے۔
تو اصل نقطہ یہ نقل کر آتا ہے کہ حقیقی سرمایہ کاری کا موقع شاید صرف کرنسی کو خرید کر رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ ایران کے اندر موجود ان معاشی فوائد جیسے سستی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ اصل موقع کیا ہے؟ وہ جوا جو سب کی نظروں میں ہے، یا وہ پوشیدہ حکمت عملی جسے سمجھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے؟ فیصلہ جو بھی ہو، وہ سوچ سمجھ کر ہی ہونا چاہیے۔